سب کے صدقے میں، صداقت دے، عدالت دے، سخاوت دے، شجاعت دے، مدار دو جہاں اور غوث و خواجہ کے تصدق میں، صحابہ کی، شہیدوں کی، ولیوں کی عقیدت دے، خداوندہ امام ابو حنیفہ کے وسیلے سے سبھی گمراہ فرقوں کو صراط اہل سنت دے۔ باوقار سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ سرور کونین، فخر دارین، جد حسنین، جان کونین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حضرات بڑے باوفا عقیدت مند ہیں جنہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے محسن ہندوستان میں اسلام کی بنیاد رکھنے والی شخصیت، اولیاء اللہ میں مقام عرف و اعلیٰ رکھنے والی عظیم الشان ذات قدسیہ، جس کو دنیا تاجدار اولیاء، شہنشاہ اولیاء کبار، فرد الافراد، قطب الارشاد حضور سیدی بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اور اس میں گرامی سے جانتی اور پہچانتی اور مانتی ہے۔ ہم حضرات اس یوم مدار میں جشن منا رہے ہیں، مسرت و شادمانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عید کے روز سن 242 ہجری کو ہمارا محسن اس دنیا میں تشریف لایا۔ نہایت شادمانی کا موقع ہے، نہایت مسرت اور خوشی کا موقع ہے۔ ہمیں اور آپ کو خوشیاں منانا چاہیے، بارگاہ مدار العالمین میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنا چاہیے، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ یہی سنیوں کا مشن بھی ہے اور سنیوں کا یہی راستہ اور طریقہ بھی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات اس کے ساتھ نہایت اندوہگی خبر ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ دنیا سنیت کا ایک عظیم مناظر، دنیا سنیت کی ایک عظیم شخصیت، سرکار ارشاد فرماتے ہیں موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت سے ایک دنیا مر جاتی، گویا کہ ایک عالم دنیا سے کیا گیا، ایک دنیا کی وفات ہو گئی، ایک عالم ختم ہو گیا۔ تو ایک عظیم الشان شخصیت حضور مناظر اعظم ہند، مفسر قرآن، مترجم قرآن، محدث عظیم حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد انتخاب حسین صاحب قدیری نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال پرملال ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر بے پناہ رحمتوں کی بارش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں جو انہوں نے محنتیں اور کاوشیں اہل سنت والجماعت کی ہدایت اور رہبری کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہادی بنا کر، کوئی رہبر بنا کر پھر دنیا میں لائے اور جو کام وہ چاہتے تھے اور جو مشن تھا ان کا اس مشن میں لگ جائے۔ حضرات آج جشن یوم مدار ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ حضور سیدی بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبقری شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں، جن کی تعریف ہما اور شما نہیں، جن کی تعریف عام لوگ نہیں بلکہ خاص جماعتیں، اور ان خاص جماعتوں میں اولیاء اللہ صوفیاء کرام فرما رہے ہیں۔ حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے
تو سیر المدار کے مؤلف اور مصنف حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب سہسوانی ارشاد فرماتے ہیں تاج مدار العالمین پہن کر دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. سرکار قطب المدار دنیا میں تشریف لائے. مدار العالمینی کا تاج آپ کے سر پر چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. اور یہ مدار العالمینی یہ ایسا مقام اور ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جو صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہماری نگاہوں سے جو دنیا روپوش ہے ان کے لیے بھی اور بلکہ تمام عالموں کے لیے اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان سب کے لیے مدار العالمین بنا کر کے بھیجا ہے, ان سب کے لیے قطب المدار بنا کر کے بھیجا ہے. ولایت کے مقامات میں دیکھیں گے تو آپ کا مقام سب سے عرفہ والا. ہندوستان میں آنے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہندوستان میں حضور سیدی بدیع الدین قطب المدار زندہ شہمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رنجا فرمایا. جب سرکار قطب المدار تشریف لائے, سن 282 ہجری کا دور ہے, کوئی اللہ والا نہیں ہے, کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کا دیا جلانے والا نہیں ہے. باقاعدہ طور پر منظم طریقے پر ہندوستان میں کوئی ایسا مبلغ نہیں کہ جو اسلام کی صحیح معنی میں تبلیغ فرمائے, لیکن اللہ رب العزت کے محبوب حضور سیدی رحمت الحضور سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین ہندوستان میں قدم رنجا فرماتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے کفر و نفاق کو نکال کر اسلام کی روشنی پیدا فرما دیتے ہیں. جو لوگ بتوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر مسلمان بناتے ہیں. حلقہ بگوش اسلام فرمانے کے بعد نماز کا پیغام دیتے ہیں, روزے کا پیغام دیتے ہیں, زکوٰۃ کا پیغام دیتے ہیں, حج کا پیغام دیتے ہیں, اطاعت والدین کا پیغام دیتے ہیں, لوگوں سے حسن سلوک کا پیغام دیتے ہیں, اخوت و مساوات کا پیغام دیتے ہیں. یہی کام اللہ والوں کا ہوتا ہے. اللہ والے جب آتے ہیں تو کسی کو توڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ وہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہی سبب ہے کہ اللہ والوں میں بالخصوص حضور سیدی مدار العالمین کے آستانہ عالیہ پر آج بھی بے شمار برادران وطن پہنچتے ہیں, اپنی عقیدت اور اپنے عشق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی جبین کو جھکا کر حضور قطب المدار کی عقیدت و محبت کے نعرے بلند کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, ہندوستان میں یہ وہ عظیم خانقاہ ہے کہ جو ہندوستان میں قدیم زمانے سے سن 282 ہجری سے آج تک لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہی ہے, لوگوں کو دعوت اسلام دے رہی ہے, لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے. بلا امتیاز لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد فیضیاب ہوتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, حضور سیدی قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 242 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. سن 242 ہجری میں تشریف لائے. سن 838 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تقریباً 4 کم 600 سال کی عمر مبارکہ ہوئی. اولیاء اللہ کی جماعت میں کوئی نہیں کہ جس کی عمر مبارکہ اتنی لمبی ہوئی ہو, 600 سال تک پہنچی ہو. جو 600 سال تک دنیا میں رہے گا تو بتاؤ وہ دنیا میں کتنی لمبی تبلیغ فرمائے گا. اس کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں کی کتنی لمبی فہرست ہوگی. اس کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے سرکار کے عشق اور سرکار کی محبت کے نعرے بلند کرنے والوں کی فہرست اور لسٹ کتنی لمبی ہوگی, بے شمار اور بے حساب ہوگی. ہم شمار و قطار نہیں کر سکتے ہیں. وہ ذات قدسیہ کہ جب ہندوستان میں تشریف لائی اس کو ایک لباس سے نواز دیا گیا جو تقریباً 556 سال تک کبھی پرانا نہیں ہوا, کبھی میلا نہیں ہوا, کبھی پھٹا نہیں. آپ کی عقل سے یہ بات باہر نکل جائے گی, آپ کی عقل اس کو باور نہیں کرے گی, اسے تسلیم نہیں کرے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن عقیدت اور محبت کی دنیا میں چلو, بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لو لگاؤ کہ سرکار جس کپڑے پر ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ کپڑا متبرک ہو جاتا ہے, جس کے چہرے پر ہاتھ لگا دیتے ہیں اس کا چہرہ متبرک اور روشن ہو جاتا ہے, جس کو ہاتھوں سے کھلا دیتے ہیں وہ دنیا کے کھانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو حضور سیدی بدیع الدین قطب المدار ہی اولیاء اللہ کی جماعت میں وہ عظیم شخصیت ہے کہ جسے سرکار رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے شیریں کھلائی ہے, جس
کو سرکار رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے ایک لباس پہنایا ہے، جس کو سرکار رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے ایک جام پلایا اور ارشاد فرما دیا اے بدیع الدین اب تم کامیاب ہو گئے ہو، تمہیں کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں، تبدیل لباس کی حاجت نہیں، تمہیں اب اولیاء اللہ نے وہ مقام دے رہے ہیں جس مقام پر ہر کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ اے بدیع الدین تمہیں سمدیت سے نواز دیا گیا، اے بدیع الدین تمہیں قطبیت سے نواز دیا گیا، اے بدیع الدین تمہیں رفاعیت سے نواز دیا گیا، اے بدیع الدین تمہیں تاجدار اولیاء بنا دیا گیا، اے بدیع الدین تم صرف اس عالم کے مدار نہیں، تمہیں مدار العالمین بنا دیا گیا۔ تمہاری وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس شخصیت کا جو عقیدت مند ہوگا وہی اعتراف کرے گا، جو میرا عاشق ہوگا وہی اعتراف کرے گا، اور جو میرا باغی ہوگا وہ بغاوت کرتا رہے گا، اور اسی بغاوت میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، جو مداریت کے خلاف دنیا سے جائے گا سرکار فرماتے ہیں وہ ایمان سلامت لے کر نہیں پہنچے گا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تم مدار، مسلک امام اعظم، جشن یوم مدار العالمین۔ کیونکہ حضرات سرکار قطب المدار کی محبت اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور سرکار قطب المدار نجیب الطرفین ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں، ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے، اور یہ نجیب الطرفین ہونا آپ کے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ حضور قطب المدار زندہ شہمدار آل رسول بھی ہے، اور اس کے علاوہ حضرات آج دنیا میں اور جب سے لے کر میں تو یوں کہوں گا کہ آج تک دنیا میں کوئی اتنا بڑا عالم کسی کی مانے جنا ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ریمیا بھی ہو، جس کے پاس علم سیمیا بھی ہو، جس کے پاس علم ہیمیا بھی ہو۔ دنیا کا کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا مجدد کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا محدث کیا نہ ہو، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر سن 282 ہجری کے بعد سے قطب المدار کے زمانے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو قطب المدار کا ثانی ہوتا۔ کیا بات ہے بابا۔ یہی سبب ہے حضرات بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے منطقی علماء کرام بارگاہ قطب المدار میں آئے، اور آنے کے بعد اعتراض تو لے کر آئے تھے مگر عقیدت کی شراغ جلا کر کے لے گئے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی آئے قطب المدار کی ولایت کا انکار کرنے کے لیے، قطب المدار کی درویشی کا انکار کرنے کے لیے، لیکن قطب المدار نے جواب تو دیے ہی، ان پر ایک ایسی نگاہ کیمیا ڈال دی کہ ان کو بھی عظیم بنا دیا کہ دنیا میں جب تک رہو گے تم میرے مرید اور خلیفہ کے علم منطق کو پڑھتے رہو گے، اور میرے علم و خلیفہ کی کتاب کو پڑھے ہوئے تمہیں علم منطق بھی نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو علم منطق بول رہا ہے یہ قطب المدار کے خلیفہ اور شاگرد کی دیر ہے، یہ جو ہندوستان میں حدیثوں کا درس دیا جا رہا ہے یہ قطب المدار کی دیر ہے، قرآن کریم کی ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ قطب المدار کی دیر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جوش اور جذبات کی بات نہیں ہے، عقیدت و محبت کی بات نہیں ہے، بڑے ہوش اور حواس کی بات ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ ہندوستان میں باقاعدہ طور پر اگر کسی نے پہلا مدرسہ قائم کیا ہے تو وہ قطب المدار نے قائم کیا ہے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی ہم مدرسے چلے اسی مدرسے کی دین ہے، سب میں فیضان مداریت چل رہا ہے۔ قطب المدار کے سائے تلے لوگ علم حدیث، علم فقہ، علم صرف، علم نحو، علم منطق پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو سب سے پہلی مسجد سرزمین مالاوار گجرات کاٹھیا واڑ میں بنائی گئی وہ مسجد بھی قطب المدار کے حکم سے بنی، تو ہندوستان میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ بھی قطب المدار نے بنوائی ہے۔ ہندوستان میں پہلی خانقاہ بنی وہ قطب المدار نے بنوائی ہے۔ ہندوستان میں جو حضرات بنیادی کام تھے وہ سب کے سب قطب المدار نے کیے ہیں۔ اب قطب المدار کے بعد اولیاء کاملین آتے رہے، خواجہ معین الدین آئے ہیں، حضرت نظام الدین آئے ہیں، حضرت وارث پاک آئے ہیں، مخدوم اشرف آئے ہیں، مخدوم ماہم آئے ہیں۔ بنیاد قطب المدار ہے، یہ عمارت اس بنیاد پر بناتے چلے گئے۔ اے بدیع الدین قطب المدار تم نے یہاں اسلام کی بنیاد رکھی، لیکن خواجہ بول رہے ہیں
है, हम इस बुनियाद को कायम और दायम रखेंगे, अब इस पर मजीद बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे। आपने 7 मंजिल बना दी हुजूर, अब ख्वाजा गरीब नवाज 8वीं मंजिल बनाएगा। निजामुद्दीन बोले मैं नबी बनाऊंगा, हजरत वारिस पाक बोले मैं 10वीं बनाऊंगा, हजरत मखदूम अशरफ बोले हम 11वीं बनाएंगे। ऐ बदीउद्दीन तुम्हारा एहसान सब पर है, ऐ बदीउद्दीन हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे ख्वाजा हो, चाहे मखदूम अशरफ हो, चाहे मखदूम हो, चाहे वारिस पाक हो, चाहे वारिस देवा हो, कोई भी हो, हर एक पर कुतुबुल मदार का एहसान है इस बात का कि इस्लाम को आप हिंदुस्तान में लेकर के आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की बुनियाद का नाम कुतुबुल मदार है और इमारतों का नाम, बिल्डिंगों का नाम, ऊपर मंजिलों का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, हजरत साबिर शाख है, हजरत वारिस देवा है, हजरत दादा मियाँ है, हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है। बरादर मिल्लत इस्लामिया, अगर इसका सबूत चाहते हो तो देखो जिस दौर में कुतुबुल मदार तशरीफ लाए, जब सबसे पहले आए तो सिलसिला भी सबसे पहले आया। साबित करे कोई हिंदुस्तान में सिलसिला आलिया मदारिया से पहले वो कौन सा सिलसिला है किसी तारीख में लिखा हो जो आया। कुतुबुल मदार हिंदुस्तान में आए, सिलसिला जाफरिया मदारिया की नशरो इशाअत होने लगी, लोग सिलसिला जाफरिया मदारिया में पहुंचने लगे। हजरत हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश से 200 साल पहले हुजूर बदीउद्दीन कुतुबुल मदार बगदाद में पहुंच जाते हैं। सरजमीन बगदाद में आपके ही नाम के एक बुजुर्ग हैं, हजरत मीर अब्दुल कादिर जमीरी, अहमद इब्ने अबुल मसरूक अहमद इब्ने अब्बास, ये बुजुर्ग हैं कि जो कुतुबुल मदार के दामन से वाबस्ता होकर सिलसिले मदारिया की तरवीज व इशाअत फरमा रहे हैं। तो गोया मुझे कह लेने लिया जाए कि जब शहरे गीलान में, कस्बे जीलान में हुजूर गौसे आजम की विलादत हुई, उस वक्त में उस शहर में कोई और सिलसिला नहीं था, अगर था तो वो सिलसिले मदारिया था। उस वक्त के बंदावाए जब हुजूर गौसे पाक पढ़ने के लिए पहुंचे थे, जब आप तालीम व ताल्लुम के लिए पहुंचे थे, वो कौन सा सिलसिला था कि जिसकी नशरो इशाअत बगदाद में हो रही थी, वो कोई और नहीं था, मदारिया था। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, चाहे बगदाद हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो एशिया का कोई भी मुल्क हो, हर जगह कुतुबुल मदार पहले से है। और हजरात इसका और सबूत चाहते हो, आज लोग कहते हैं कि फला जगह के उर्स में लाखों की तादाद, फला जगह के उर्स में लाखों की तादाद, वहां हजारों की तादाद। हजरात जब हिंदुस्तान में अगर खानकाह थी तो एक खानकाह थी, अगर कुछ था तो सब एक था, अगर कुछ मामला था तो इत्तिफाक और इत्तिहाद का था। शाहजहां बादशाह के बेटे हजरत आलमगीर औरंगजेब के भाई हजरत को सफीनतुल औलिया किताब अपनी तहरीर उसमें फरमाते हैं कि जब हम मकनपुर शरीफ, उस दौर में यानी 1200 हिजरी के बाद का दौर है, तो 1200 हिजरी के करीब हम पहुंचते हैं मकनपुर शरीफ की सरजमीन पर, तो हमने अपने माथे की आंखों से देखा, एक का मजमा नहीं, सैकड़ों का नहीं, हजारों का नहीं, बल्कि तकरीबन हमारे अनुमान और गुमान और हमारे हिसाब और कतार के एतबार से 6 से 7 लाख का मजमा हमने देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। तो हजरात उस वक्त ये खानकाह हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैजान लुटा रही थी और आज भी लुटा रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लुटाती रहेगी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि हुजूर कुतुबुल मदार के यौम पैदाइश के सिलसिले में इस होने वाले मुनक़तिद होने वाले यौम मदार में शिरकत करके अपनी वफादारी का सबूत कर रहे हैं। बस अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। हुजूर सरकार कुतुबुल मदार का सिलसिला कदीम, हुजूर कुतुबुल मदार सबसे पहले आए तो हिंदुस्तान में आने वाले कदीम औलिया में सबसे पहला मकाम, यही सबब है कि चिश्तियो कादरियो सुहरवर्दी नक्शबंद वाबस्ता सब है दामने कुतुबुल मदार से। दुनिया चीखती रहे कि हमारा, लेकिन हजरात हम तस्लीम नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि चाहे चिश्ती हो या कादरी हो, सुहरवर्दी हो या नक्शबंदी हो, सब पर हमारा फैजान है, हम पर किसी का फैजान नहीं, हम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं। यही सबब है कि डंके की चोट पर जब मदारी बोलता है तो यही बोलता है कि देखने में तो एक हूं लेकिन मेरी ताकत का तुम्हें हिसाब और शुमार नहीं, मैं अकेला तन्हा हजारों पर भारी। तो हजरात मोहतरम अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही है। अपनी बात को मैं यही खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, दम मदार,
تم مدار مسلک امام اعظم فیضان مدار العالمین جشن مدار العالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تم مدار مسلک امام اعظم جشن مدار العالمین حضرت علامہ خواجہ سید مصباح البنات صاحب مکن پوری نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا مولوی سید مقتدی حسین صاحب مداری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن یوم مدار حضرت علامہ خواجہ مصباح البنات صاحب مکن پوری حضرت علامہ مولانا سید مقتدی حسین صاحب جعفری حضرات دنیا سنیت کا ایک عظیم استاد شاعر اور دنیا سنیت کا ایک عظیم مفکر جس کو دنیا حضرت علامہ مولانا سید مقتدی حسین صاحب جعفری کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا حضرت علامہ مولانا خواجہ سید مصباح البنات صاحب جعفری مداری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دونوں عظیم شخصیتیں ہم ان کا دیدار اور نظارہ کر رہے ہیں، ہر رونق اسٹیج ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ان کے بعد آنے والی عظیم شخصیات ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا سید شجر علی صاحب قبلہ و حضرت علامہ پیر طریقت سید مہدر علی صاحب قبلہ و بابا معصوم علی صاحب قبلہ، یہ تمام حضرات بھی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات حضرت علامہ مولانا سید خواجہ مصباح البنات صاحب مکن پوری مدد اللہ العالی، جہاں آپ شاعر فطرت ہیں وہیں آپ ایک عظیم محدث بھی ہیں، سینکڑوں احادیث آپ کو زبانی یاد ہے۔ آپ حضرات بس بیٹھ جائیں، اپنا نظم و نسق قائم اور باقی رکھیں اور ادب اور احترام کا ثبوت دیں۔ کمیٹی کے حضرات سائیڈ آن ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، بس خاموش ہو جائیے، خاموش۔ آپ حضرات جو ہماری بائیں سائیڈ اسٹیج کے پاس کھڑے ہیں یہ پیچھے ہو جائیں، یہ سائیڈ میں ہو یا خاموش کھڑے رہ جائیں۔ تو حضرات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قطب المدار کے سلسلے کا احسان ہندوستان کے ہر ایک سلسلے پر ہے، لیکن سلسلہ عالیہ مداریہ کے کسی فرد پر، کسی سلسلے والے کا یہ احسان نہیں کہ ہم نے تمہارے نسبت دی یا کوئی نسبت حاصل ہوئی۔ حضرات محترم عبقری شخصیات تشریف لے آئی ہے، حالانکہ میرے لیے اجازت تو اور بھی ہے لیکن میں اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور مدار العالمین سے ہماری محبت کو قائم و دائمی رکھے، ان کی بارگاہ میں استراج عقیدت کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔